السلام علیکم ناظرین۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہا کر یزید پلیت نے حکومت حاصل کی تھی۔ وہ حکومت بھی زیادہ دن تک نہ رہی اور صرف 3 سال 7 مہینے کے بعد ہی 5 ربیع الاول 64 ہجری میں 39 سال کی عمر میں وہ جہنم رسید ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت پر بیٹھا، جو کہ ایک نیک شخص تھا اور باپ کے برے کاموں سے نفرت کرتا تھا۔ جب وہ تخت پر بیٹھا تو بیمار تھا اور صرف 2-3 مہینے ہی خلافت کر سکا اور 21 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد مصر اور شام کے لوگوں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، مگر مروان نے خفیہ سازشوں سے مصر اور شام پر قبضہ کر لیا اور جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے عبد الملک کو گدی سونپ دی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الملک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگ بیٹا پیدا کرتے ہیں مگر مروان نے باپ پیدا کیا ہے۔ عبد الملک یہ پہلے تو نیک آدمی تھا، بعد میں فاسق و فاجر ہو گیا۔ اس کے زمانہ خلافت میں کوفہ پر مختار سقفی تسلط ہوا۔ جب یزید مر گیا اور تقریباً 3 سال 8 مہینے گزر گئے تو وہی کوفہ کا مختار سقفی، جس کے یہاں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مختار سقفی عوام میں ایک آواز اٹھاتا ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خون حسین کا بدلہ لیا جائے، تو پوری عوام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھی اور سارے لوگ اٹھ پڑے اور کہا کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد سارے لوگ مختار سقفی کے جھنڈے تلے آ گئے۔ مختار سقفی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت محمد حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ایک فرضی خط لکھا تھا اور لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ نے خط لکھا ہے، قاتلان حسین کا بدلہ لیا جائے۔ جب حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا، لیکن اگر وہ نواسۂ رسول کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد مختار سقفی کو اور طاقت مل گئی۔ اس پر مختار سقفی نے کہا کہ اب ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لے کے رہیں گے۔ مختار سقفی نے تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ مختار سقفی کے پاس سب سے پہلے شمر کو لایا جاتا ہے۔ جب شمر کو گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار سقفی نے کہا کہ بتا شمر تیرے ساتھ کیا کیا جائے، اور کہا کہ تو ہی تو ہے جس نے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں رچی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میدان کربلا میں تلوار چلائی اور تو نے ہی امام حسین کے سر کو تن سے جدا کیا تھا، اس لیے تیری گردن ضرور کاٹی جائے گی۔ اس پر شمر یہ سن کر خوف سے کانپنے لگا۔ مختار سقفی نے کہا کہ جلادو سب سے پہلے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو اور اس کی زبان کاٹ دو اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ کاٹ کر اس کو تڑپا تڑپا کر مارو، اور اس طرح شمر جہنم رسید ہوا۔ اس کے بعد اعلان کر دیا کہ قاتلان حسین میں سے ایک کا انجام دیکھ لے۔ اس کے بعد عمر بن سعد کو گرفتار کر کے لایا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، اب میں گوشہ نشین اختیار کر لیا ہوں، اب میں حکومت میں حصہ لینا چھوڑ دیا ہوں۔ تو اس پر مختار سقفی نے کہا کہ تم کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ جب تم نے حکومت کے لالچ میں آ کر نواسۂ رسول اور ان کے گھر والوں کو پانے کے لیے ترسایا تھا، اب تو سوچ تیرا کیا انجام ہوگا۔ عمر بن سعد خوف سے کانپنے لگا۔ اس کے بعد مختار سقفی نے حکم دیا کہ اس کے بیٹے کو اس کے سامنے لایا جائے، چنانچہ اس کے بیٹے کو اس کے سامنے لایا گیا جس کا نام حفص بن عمرو تھا۔ اس کے بعد مختار سقفی نے حکم دیا کہ باپ کے سامنے بچے کو قتل کیا جائے۔ اس پر ابن سعد نے کہا کہ ایسا نہ کرو، میں یہ دیکھ نہیں سکتا کہ میرے سامنے میرے بچوں کو قتل کیا جائے۔ تو اس پر مختار سقفی نے کہا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے علی اصغر کے اوپر تیر چلایا گیا تو امام حسین اس وقت کیسے برداشت کیے ہوں گے، جب حسین کے سامنے ان کا جوان بیٹا علی اکبر کو شہید کیا گیا تو اس وقت کیسے برداشت کیے ہوں گے، جب ان کے سامنے بھتیجے قاسم کو شہید کیا گیا تو اس وقت کیسے برداشت کیے ہوں گے۔ اس کے بعد مختار سقفی نے کہا کہ میں تمہیں ایسی دردناک موت دوں گا کہ دنیا تمہیں یاد کرے گی۔ اس کے بعد اس کو اس طرح سزا دی گئی، سب سے پہلے اس کی انگلیاں کاٹی گئی، پھر آنکھیں نکال دی گئی، پھر اس کے بعد زبان کاٹ دی گئی اور اس جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ کاٹ کر الگ کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس کو آگ میں جلا کر خاک کر دیا گیا، اور اس طرح سے قاتلان حسین میں سے دوسرے قاتل کو سزا دی گئی۔ اس کے بعد ایسے ملعون کو گرفتار کر کے لایا گیا کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو رومال میں لپیٹ کر نیزے پر لٹکا کر چل رہا تھا۔ مختار سقفی نے حکم دیا کہ اس کی بھی آنکھیں نکال لی جائے، زبان کاٹ دی جائے، انگلیاں بھی کاٹ دی جائے اور جسم کا ایک ایک حصہ الگ الگ کر دیا جائے اور آخر میں کا گردن کاٹا جائے، اور اس طرح سے یہ ملعون بھی جہنم رسید ہوا۔ اس کے بعد ہرملہ پکڑا جاتا ہے۔ ہرملہ وہ یہی ہے جس نے علی اصغر کے حلق پر تیر چلایا تھا۔ مختار سقفی نے کہا کہ اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کو باندھ دیا جائے اور اس کے بعد منہ کو اوپر کی طرف اٹھایا جائے اور گردن میں اتنی تیر چلایا جائے کہ اس کا حلق چھلی ہو جائے، اور اس طرح سے ہرملہ کو تڑپا تڑپا کر سزا دی گئی اور یہ بھی جہنم رسید ہوا۔ اس کے بعد ابن زیاد کو گرفتار کر کے لایا جاتا ہے۔ مختار سقفی نے کہا کہ اس دن کو
को याद करो जब अपने जवानों को, अपने लोगों को इमाम हुसैन को कत्ल करने का हुक्म दिया था। उस पर इब्न ज़ियाद कहता है कि तुम मेरे साथ क्या करोगे? उस पर मुख्तार सकफी ने कहा, मैं तुमको कत्ल करूंगा और इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग अलग कर दिया गया और मुखें निकाल ली गई, उंगलियां काट दी गई, जबान काट दी गई और आखिर में जिस्म का एक एक हिस्सा काट दिया गया। सर को जिस्म से अलग किया और ऐसी जगह पर रखा जहाँ पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सर मुबारक रखा गया था। इतने में एक सांप जाहिर होता है और उसके नथने में घुस जाता है और मुंह से निकलता है और 3 मरतबा यही मामला हुआ। उसके बाद वो सांप गायब हो गया। सांप के मुंह में घुस जाने और निकलने का मतलब ये है, दिखाया जा रहा है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त अजाब होगा और उसे ऊपर सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा। और इस तरह से इब्न ज़ियाद जहन्नम रसीद हुआ। उसके बाद अब्दुल्ला इब्न उसैब, मलिक बिन नसीर और हमल बिन मलिक, इन तीनों को गिरफ्तार करके लाया गया। मुख्तार सकफी ने हुक्म दिया कि इन तीनों के हाथ पैर काट कर जिंदा छोड़ दिया जाए ताकि ये तीनों इसी तरह तड़पते बिलखते मर जाएं। उसके बाद हाकिम बिन तुफैल ताई को गिरफ्तार करके लाया गया। ये वही मलऊन है जिसने हजरत अब्बास अलमबरदार के कपड़े उतार लिए थे। उसके बाद मुख्तार सकफी ने हुक्म दिया कि इस जालिम को नंगा करके तीरों से छल्ले कर दिया जाए और इस तरह से ये मलऊन भी जहन्नम रसीद हुआ। उसके बाद उमर बिन सुबह को गिरफ्तार करके लाया गया जिसने शोहदाए करबला में से कईयों को जख्मी किया था। उसके बाद मुख्तार सकफी ने हुक्म दिया कि इसको भी नेज़ों से छेद छेद करके मार दिया जाए और इसी तरह ये मलऊन भी जहन्नम रसीद हुआ। तारीख में आता है कि मुख्तार सकफी के हाथों 6000 यजीदी मारे गए और कितने अंधे और कोढ़ की मर्ज में मुब्तला हो गए और कुछ यजीदियों की आंखों में गरम सलाखें रखी गई और कईयों को जिंदा जला दिया गया और अजाब इलाही से कुछ लोगों की मुंह सुअर की तरह हो गए। और कुछ यजीद ऐसे भी थे जो पानी पीते लेकिन उनकी प्यास नहीं बूझती और इसी तरह तड़प तड़प कर मर गए और कोई भी जिंदा बच ना सका। और इस तरह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कातिलों को सजा मिलती है। सिर्फ और सिर्फ 6 साल के अंदर ही ऐसा तख्त पलटा कि दुनिया से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कातिलों का सफाया हो गया।